السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بات کرنی تھی رشیا جو ہے نا، روس، وزیر اعظم کی، عمران خان کو کیوں گورنمنٹ سے نکالا گیا وزیر اعظم سے۔ یہ گیا تھا ادھر رشیا اور ایگریمنٹ کر کے آیا کہ میں اڈے نہیں دوں گا امریکہ کو۔ اگر اڈے دے دیتا امریکہ تو ویسے کہہ دیتے کہ میں اڈے دیتا ہوں، تو رشیا کی جنگ نہیں ہونی تھی یوکرین میں۔ یہ خونی بندے ہیں، ظالم لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نبیوں پہ، دوسرے نبیوں پہ ظلم کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ اس لیے وہ عمران خان نے ادھر گیا، امریکہ نے منع کیا، حالانکہ کافر یہود منع کر رہا ہے، اسلام کی باتیں بتا رہا ہے، دین کی باتیں بتا رہا ہے، کسی پہ ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ پھر آگے سے دھمکیاں دے رہے ہیں مسلمان ادھر رشیا کے پاس جو رہتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے جابر ہیں، کمانڈو ہیں، یہ غلام بنا لیں گے، بات مان لو، یوکرین کو، وزیر اعظم کو، سب کو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو وہ اتنا ظلم کیا، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر نہیں۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، ان کا ساتھ دیا۔ مسلمان اسلام کا معنی کہیں نہیں پتہ، اسلام کا یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو گئے، جو مرضی کرتے پھرو۔ انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے، رشیا کو، رشیا جو ہے وہ اتنا ظالم بندہ ہے، اس نے یوکرین پہ حملہ کیا اور جنگ کی اتنی زیادہ نقصان ہوا، اس کی وجہ سے تیل ڈیزل سارا کچھ مہنگا ہوا۔ دنیا ملک میں مہنگائی ہوئی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہوئی ہے، ہمارے آئرلینڈ میں بھی ہوئی ہے۔ ادھر 20-25 ہزار کے قریب لوگ آئے ہیں، ان کو کنٹری مایوں میں ادھر جگہ دی ہے، ٹھیک ہے، گھر خالی کیا ہو، ایک پلازا تھا وہ خالی کیا، اب ان کو گھر بھی بنا کے دینا، ان پہ اتنا ظلم کیا۔ تو جرمن میں بھی کافی زیادہ لوگ آ گئے، تو وہ دوسرے ملکوں میں بھی گئے بیچارے، کہ تو مر گئے بیچارے، شہید ہو گئے۔ تو یہ نہیں کہ مذہب اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسانیت، یہ نہیں کہ کسی پہ ظلم کرتے جاؤ، آپ جو مرضی کرتے جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا دنیا پہ بھی اور آخرت میں، اس لیے تو ان لوگوں پہ عذاب آئے ہیں۔ تو عمران خان نے ساتھ دیا، ٹھیک ہے، اب وہ باتیں کرتا ہے، اور اتنی مہنگائی اس نے اپنے دور میں کی 30%۔ ایک جو ہے صابن یا ایک جو بھی ہے کوئی چیز ایٹم ہے پاکستان میں، 1 روپیہ جو ہے آپ بھراتے ہیں، وہ کروڑوں اربوں خربوں کا فائدہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو۔ اس نے 3-4 گنا زیادہ مہنگائی کی ہے۔ لوگوں نے اپنی عزتیں بیچی، عورتوں نے، آدمیوں نے اپنی بہنیں بیویوں کو بیچا۔ تو وہ ہماری بہنیں ہیں جو بیچاری پردوں میں رہتی تھی، وہ بھی باہر نکل کے انہوں نے بھی جاب کی ہے، انہوں نے بھی کام کیا، بیچاروں نے باہر نکل کے اتنا ظلم کیا اس نے۔ اور اس کے لالچ میں کی تھی کہ جی وہ ہمیں گیس جو ہے نا وہ فراہم کرے گا، گیس کے پائپ لائن بچھائے گا، اور ہمیں اتنے ٹن گندم دے گا، اور ہمیں آئل جو ہے ڈیزل اور پیٹرول کم دے گا، اس وجہ سے۔ تو کسی نے پھر انہوں نے اس کے باوجود بھی اس نے نہیں بات مانی امریکہ کی کہ نہ جاؤ ادھر۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جو جنگ کے خلاف ہے وہ ہمیں کہیں بتائیں کون کون سا ملک ہے۔ انہوں نے پھر بھی نہیں، مسلمانوں نے، پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، کیونکہ سائن کر رہا تھا نا کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں اڈا امریکہ کو دے دوں گا استعمال کے لیے، تو پھر جنگ نہیں ہونی تھی اور اس نے ڈر جانا تھا امریکہ سے۔ یہ سارا انہوں نے نقصان کیا ملک کا، ستیہ ناش کر دیا عمران خان نے پاکستان کا، ذلیل خوار کر دیا، خونی بنا دیا اور دہشت گرد بنا دیا۔ یہ کہتا ہے نا کہ میں خان کا بچہ، کہ میں بڑا کچھ جی، ہر قوم کے عوام کے میں سر نہیں جھکنے دوں گا۔ سر جھکا دی، اور کیا کرنا ہے، اور اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی۔ ظلم ہوا بچوں پہ، عورتوں پہ، آدمیوں پہ، ہمیشہ آرمی پھنستی ہے،
اگر یہ اس کو نہ اتارا جاتا تو ملک کا ستیہ ناش ہو جانا تھا. وہی افغانستان میں جو حالات ہوئے وہی ہو جانے تھے. تو یہ گھر بدر تک کے کھانے تھے. ادھر بچے بیچنے لگ پڑے لوگ. وہ بڑے جو ہیں ان کے افسر ٹیب لگا لیں, وزیر لگا لیں, وہ تو پیسہ لے کے ڈالر بھاگے. افغانستان میں کیا تھا؟ افغانستان میں ریت تھی, اور امریکہ نے اتنا پیسہ لگایا اس وجہ سے کہ میں ادھر اڈے بنا لوں گا. پھر امریکہ اور پاکستان یا افغانستان یا چائنا, یہ ایسا ہے کہ درمیان میں سارے ملک آ جاتے ہیں. پھر وہ ادھر سے بھی امریکہ سے بھی مار پڑتی ہے, پھر وہ وہاں پاکستان سے بھی. اس لیے برتھ ڈے کہہ رہا تھا. تو وہ پاکستان نے اس وقت امریکہ کو افغانستان کے استعمال کرنے کے لیے اڈے نہیں دیے. اچھا کیا, صحیح کیا. تو ایسے کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرام جی نے فرمایا مشرقین سے جو ان سے کاروبار بھی کر لو, رشتے بھی کر سکتے ہو اہل کتاب سے, اور یہ اچھا کھانا بھی کھا سکتے ہو حلال جو ہے آپ کے لیے. تو یہ نہیں کہ ان کے خلاف آپ لڑائی جھگڑے کرو, یہ ظلم ہے. اور اسلام کے مطابق جو چیزیں وہ مانو. کون کم وقت میں غلامی کر رہا ہے؟ اس نے عمران خان نے پورا ستیہ ناش کر دیا پاکستان کا. کسی کو نہیں چھوڑا, کسی کی بیٹی بہن بھائی کسی کو نہیں چھوڑا. باغی بنا دیا سب نوجوانوں کو, نسل کو. تو اس لیے اتنا نقصان کیا. اور ادھر ہمارا ڈیزل 150 کے قریب تھا, 300 کے قریب بنتے پاکستانی, اب 400 کے قریب ہو گیا. پھر بھی شہباز شریف کی جب حکومت آئی, وہ اس نے اکیلے نے نہیں فیصلہ کیا, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا. انہوں نے ووٹ ڈالے, انہوں نے کہا تھا 172 ہونے چاہیے, وہ زیادہ لے لیے, انہوں نے اس کو بنا دیا. تو اس کو اب حقیر, دوسروں کو چوہے, تو ڈیزل, داڑھی والوں کو کہتا ہے کہ داڑھی والے جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہیں تو ایسے ہیں تو ایسے ہیں, بے ایمان ہیں, ایسے ہیں, چور ہیں, ٹھگ ہیں. بندہ پوچھے تم نے اتنے رشتے کیے, نکاح کیے, تو وہ پھر تمہارے ناجائز ہو گئے نکاح شادی. امپورٹڈ تو تم نے شادی کی, بچے امپورٹڈ تمہارے ہیں. تو ساری عمر مانگتا رہا, آپ فقیروں کی طرح مانگتا رہا. ہسپتال بنایا, 30 سال سے مانگتا آ رہا ہے گوروں سے. سارے کتنے اس نے چیریٹیاں بنائی ہوئی ہیں جہاں سے یہ مانگ رہا ہے پیسوں کو, یہ 30 سال سے. اس کی لالچ ہی نہیں ختم ہوئی, اور لالچ کی وجہ سے پاکستان کو ذلیل بدنام کر رہا ہے. اب ہمارا ملک جو ہے قائد اعظم کے قریب ہی نہ اس کو پھٹکنے دے. قائد اعظم کے پاس کو بھی نہیں ہے عمران خان, حضرت قائد اعظم فیصلہ, حضرت قائد اعظم. تو وہ ان کے خلاف باتیں, اور جو ہے اس فوج کے خلاف باتیں کہہ رہا ہے. فوج ہماری ایک قسم کی ماں ہے, پاکستان ماں ہے ہماری, تو ہماری باپ ہے ہمارے. ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو وہ ان کا ایک دن ایک رات کا یہ صلہ نہیں دے سکتے ہم. وہ بارڈر پہ لڑتے ہیں, بیچارے شہید ہو جاتے ہیں. ہمیشہ فوج اور عوام غریب پھنسی جاتی ہے. پولیٹیشین جو ہے, یہ جو ہے پارٹی ہیں, یہ بازی ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, یہ ایک قسم کا جوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اب پاکستان کو وہاں چھوڑ کے گیا ہے کہ ایک سمندر کے کنارے میں ایک طرف تو امریکہ ہے, تو ایک طرف رشیا ہے اور چائنا. اب ادھر جائے تو رشیا چائنا سے مار پڑتی ہے. اگر وہ امریکہ کی ادھر آئے رشیا کی طرف, چائنا کی طرف, تو امریکہ مارتا ہے. تو اتنا ظلم کیا اس نے, لڑائیاں جھگڑے کی ہیں. حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ یہ ایک ظالم بادشاہ فرض کریں, وہ آپ پہ ظلم کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے آگے آپ کہیں جی مجھے مارو, اس کے دھمکیاں دو, تو یہ بھی نہیں حکمت عملی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے سب کی روٹ ہے, اس میں آپ انگلی دیں گے کہ یہ اللہ مجھے بچا لے گا, تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے تو آپ بلا وجہ کیوں دے رہے ہیں انگلی. اس نے ستیہ ناش کر دیا, ساری مہنگائی اس نے کی ہے. اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا ہے, سال دیں حکومت کو.
تو وزیر اعظم میرا عوام کو وہ یہی گزارش ہے تو خونی نہ بنائیں، لالچی، اس نے لوٹا ہے سب کو، اس کے ساتھ لوگ ہیں جو وہ فواد چودھری اور شیخ رشید، وہ تو چھڑے چھاڑ ہے، یہ بھی چھڑا چھاڑ ہے، یہ امریکہ چلے لندن چلے جائے گا، اپنی بیوی سے معافی مانگ لے گا، اس کا کیا جانا ہے؟ یہ ساری بس جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ، دھوکہ، دوسرے کو اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی کو ایسے کریں، جلسے جلوس کریں، اس نے رمضان میں بھی نہیں منع ہوا، میری خاطر نکلو، میری خاطر، تم ہے کیا چیز مجھے بتاؤ، ہے کیا؟ تم ہے کیا؟ خود کہتا ہے امریکہ کی غلامی نہ کرو، تو پاکستان تمہاری غلام ہے، فوج تمہاری غلام ہے جو تمہارے پیچھے لگے اور تمہیں پھر وزیر اعظم بنا دے، پھر نقصان کرو۔ اگر یہ وزیر اعظم بنتا نا آج، پاکستان کا ستیہ ناش ہو جاتا، ختم ہو جاتا پاکستان، امریکہ حملہ کر دیتا۔ یہ دھمکی، وہ کہتے نا، میرے والد صاحب چودھری طاہر محمد صاحب کہتے ہوتے تھے، نہ آنا نہ تیلا کر دی میلا میلا، یہ اس کا وہ صاحب ہے، خود منگتا ہے، دوسروں کو منگتا کہہ رہا ہے، وہی گھومتے ہیں، گورنمنٹ نے سارا بنایا، عوام نے بنایا، وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو جو اسی شہید ہوئی، ان کو پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ بھائی نہ نکلو، اتنے جلسے نہ کرو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو دلیل لگا لیں جہاں بھی جو بھی ہے، جہاں ویسے بیوقوفی کر لیں یا دلیل کر لیں، انہوں نے جلسے کرنے شروع اور کر دیے، وہ شہید ہو گئے۔ وہ بے نظیر کا چانس ہی نہیں تھا وزیر اعظم بننے کا اس کی نسل میں، خاندان میں، لیکن انہوں نے، عوام نے ترس کھا کے بنا دیا زرداری کو وزیر اعظم، خود انہوں نے بنایا۔ نواز شریف اب کہ جی میں نے موٹر وے بنائی ہے، میں نے فلانی چیزیں بنائی ہیں، اور مجھے کیوں نکالا ہے، مجھے بھی دو عہدہ دو جی، میں نے اتنے احسان کیے، یہ بات نہیں ہے۔ جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں چپ کر کے چلے گئے ہیں، انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کی۔ یہ کہتا ہے جی میں اس سے خطرناک بنوں گا، دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو، جس تھالی میں اس میں چھیڑ گئی ہے، جس درد کے سائے میں بیٹھا اس کی جڑیں کاٹی ہیں اس نے۔ اتنا ظالم بندہ میں نے نہیں دیکھا آج کل۔ مجھے تو ثواب دو نا، تم کہتے ہو عوام کو کہ جی میں نے عوام کا سر نہیں جھکنے دینا، عوام کو تو ستیہ ناش کر دیا، پاکستان کا بدنام کر دیا، اور تم نے اتنا ظلم کیا، ان کو بدنام کر دیا، اور اب کہتے ہو ان کا سر جھکا دیا، اب موت ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اب موت ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ تو کرپشن میں آ گئے، دہشت گرد میں آ گئے، ظالم میں آ گئے۔ تو ہمارا اسلام تو ہمیں تعلیم نہیں دیتا کہ دہشت گردی کرو، وہ تو اتحاد، پیار، محبت، سلامتی، بھائی چارہ کا حکم دیتا ہے۔ رام جی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ایسے ظلم کرو، کسی کے ساتھ مل لو، پارٹیاں بازی کرو، دھمکی دو۔ امریکہ کی بات کرتا ہے، یہ جو کپڑے پہنتا ہے یہ امریکہ کے ہیں، یہ ہمارے مدرسے میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ جو چیزیں آتی ہیں، ترقی آتی ہے، یہ امریکہ کا پیسہ آتا ہے، تو یہ پیسہ کھا لیتے ہیں بڑے افسر، 80% تو یہ بڑے افسر کھا جاتے ہیں، 20% رہ جاتا ہے، وہ عوام پہ لگتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کھایا، کرپشن کیا، مربوں زمینوں کے بنائے، کہاں سے پیسہ آیا؟ میری بات سن، ایک پولیس والا نا، ڈی ایس پی ہے یا ایس پی ہے، اگر وہ غلط بندہ ہے، باقیوں کو میرا سلوٹ ہے، اگر غلط بندہ ہے وہ باہر باہر سے کئی کروڑوں روپیہ کما لیتا ہے، چاہے گورنمنٹ سے نہ دھوکہ کرے، وہ باہر باہر سے جی فلانا بل پاس کر دو، فلانا کیس جو ہے ہمارے حق میں کر دو، ایسے عمران خان نے کیا، ٹھیک ہے، وہ آگے سے کہتا ہے جی امریکہ کی غلامی نہیں کرنی، ساری عمر امریکہ سے پیسہ کھایا، ٹھیک ہے، ہمارے مدرسے میں جو حافظ بنتے ہیں، مربی بنتے ہیں ربوہ میں، وہ کدھر کا پیسہ ہے؟ باہر کا پیسہ ہے، انہوں نے اپنے آپ سے لیا ہے، عمران خان کی پچھلی نسل سے آیا ہے، ان کے باپ دادوں سے آیا ہے، اس نے یہاں سے کمایا سارا۔ یہ وہ منگتا نہیں ہوتا ہے کہ ایک 100 مسجدیں کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، وہ 95 مسجد یا 90 مسجدیں بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر فرض کرو اس کو اپنے سے بھی ڈالنے پڑے تو ڈالے، یہ ایمانداری دیانتداری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔
یہ فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر نہیں ہے اس کے پاس تو اس نے اتنی محنت کی ہے، اگر وہ 90 بنا دیتا ہے، 95 بنا دیتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ 10-5 بناتا ہے پھر گناہ ہے، پھر وہ پیسہ کھا گیا. کس نے نہیں کھایا مجھے بتائیں؟ کس ملک، کس وزیر اعظم نے نہیں پیسہ کھایا؟ کتنے وزیر اعظم، بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد محترم جتنے بھی بنائے اس کے بعد وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے سب نے پیسہ کھایا. اور تم نے تو قادیانی جو ہے مرزا طاہر صاحب اور چوتھے خلیفہ، ان کا تم نے نام روشن کر دیا، ان کو ہیرو بنا دیا. انہوں نے کہا جی میں نے رویا میں دیکھی ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھو ویڈیو.